حفاظت ہوئی، اس کا کیا فائدہ رہا، اس کے بارے میں ایک کمیٹی بنائے گی تاکہ وہ کمیٹی سارے معاملے کا جائزہ لے. تو اسی سلسلے میں آج 2 دن سے بلکہ 3 دن سے جو ہماری کمیٹی ہے وہ کمیٹی پیر پنچال کے خطے پہ پہلے ہم راجوری گئے، راجوری کے بعد یہاں پونچھ آئے اور پونچھ کے بعد سپریم کورٹ سے بھی کئی ایک وفود سے ان سے ملاقات ہوئے. تو یہ ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم دیکھیں کہ جل جیون مشن کے عملانے میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا دیر کیوں ہوئی، کیا کوئی دیر ہوئی. تو ہمارا منشا ہے کہ امپارشل، غیر جانبدارانہ اور شفاف طریقے سے اس میں دیکھیں، ہم اس کی تحقیقات کریں. تو آج ہم یہاں کے جو ہمارے یہاں کے مقامی ایم ایل اے صاحب ہیں اعجاز جان صاحب، جو کمیٹی کے بھی ایک ممبر ہیں، اور انہوں نے ہی پہلے بآواز بلند یہ جو اس میں جو خامیاں تھی ان خامیوں کے بارے میں، بے ضابطگی کے بارے میں مسئلہ معاملہ اسمبلی میں اٹھایا. بہرحال آج ہم کہیں کہیں پر بالکل سرد اس جو لائن ہے، زیرو لائن کے بالکل قریب ہوئے. تو کوئی مل ملا کے ہم نے 8 سکیمز کا شاید یہاں پر وہاں پر جا کے اس میں جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا کس طرح فائدہ ہے لوگوں کا اور عوام کے کیا مسائل ہیں وہ جانے کی کوشش کی. تو اس کے علاوہ کئی ایک وفود سے ہم یہاں ملے، جہاں ہم نہیں جا پائے تو ان سے ہم نے حاصل کی کیا انفارمیشن تھی. تو اب یہ سلسلہ اب تقریباً اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. آج کل ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ریاسی کا رخ کریں گے، اس کے بعد ایک رپورٹ آئے گی، سب کو سمجھے کوئی 1.5 مہینے کے اندر، کیونکہ ہمیں دیا گیا تھا اب 2 مہینے کا، اور 15 دن تقریباً گزر گئے. اب اس میں ایک سارا احاطہ ہوگا کیا ہوئی ہے بے ضابطگی کیا اور کیوں نہیں ہو، یہ اس کا فائدہ ملا ہے، جو ٹارگٹ بینیفیشریز جو تھے، جو ٹارگٹ ہوتا ہے ان کو کیوں ملا، اس کے بارے میں اس کا تفصیل ذکر ہوگا. تو یہ اختتام پذیر ہوا. تو آپ عوام کو کہ کیا کیا بے ضابطگی کیا مبینہ طور پر ہوئی ہے جن کا ذکر کیا گیا، وہ تو پہلے قبل از وقت کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن یہ خود میں ایک بات تکلیف دہ بات ہے کہ 35 سکیمز یہاں پر جل جیون کی ہے کچھ میں، اور یہ ایڈمیٹڈ ہے سرکار، جو ہمارا محکمہ ہے ان کا کہا کہ ایک بھی آپریشن نہیں ہے. اب کچھ کہیں بنا ہی، یہ بھی اب سمجھیے یہ بھی ایک بڑا ہی پریشان کن معاملہ ہے. تو بڑا سنگین معاملہ ہے کہ 35 میں سے جب یہ انویژن کی گئی تھی، ساری جو اسکیم تھی پردھان منتری کی، وزیر اعظم نے بنائی تھی، نل سے جل اس پس منظر میں بنائی تھی، کوئی ہمارا 12,000 کروڑ روپے کا آیا تھا یہاں کے لیے بھی. 7,000 کروڑ جیسے میں نے کل بھی آپ سے بات کی ریلیز بھی ہو گئے، لیکن گراؤنڈ پر یہاں پھر پنچال میں ہم نے دیکھا کہ ابھی ایک بھی اس آپریشن میں. اب راجوری کا کیا اگر بات کریں گے تو راجوری میں 43 سکیم میں سے 41 جو سکیمز ہیں وہ آج تک آپریشن نہیں ہوئی. یہ کالا کوٹ اور سندربنی کا ہے وہ سیگمنٹ ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی کوئی ایک بھی سکیم ابھی تک آپریشن نہیں ہو گئی، تاکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ٹارگٹ گروپ تھا، جو ہمارا ٹارگٹ پاپولیشن تھی، اس کا فائدہ ملا ہے. تو یاد نہیں ہوا. لیکن اب یہ کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو جیسے میں نے آپ سے گزارش پہلے ہی، یہ مناسب نہیں ہوگا اس وقت اس کا احاطہ کرنا. وہ جو رپورٹ آ جائے گی کہاں پر اگر کہیں لیپسز ہوئے وہ کہاں پر ہوئے، کیا ہوئے کیا نہیں ہوئے، تو رپورٹ میں ہی مناسب ہے کہ رپورٹ میں آ جائے. لیکن یہ ایک خود میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا خود میں ایک تکلیف دے. اور یہ دیکھیے ہر ایک شہری علاقوں میں یہ تکلیف ہو تو کسی حد تک وہ اس کا کچھ نہ کچھ مداوع کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ریجنز اٹھا سکتے ہیں. لیکن ایسے دور دراز علاقوں میں جہاں بالکل ہماری سرحد کے قریب جو ہے، اور آپ جانتے ہیں کتنے مشکلات کا ان کا سامنا ہے عوام کو، تو یہاں پر بھی اگر ایک بھی سکیم نہیں ہوئی تو یہ خود میں نے جیسے کہا کہ بڑی ایک پریشانی کی بات ہے اور یہ تکلیف دہ بات ہے. سر کمیٹی میں کون کون سے ممبر رہے، کس کس جماعت کے ممبر رہے؟ نہیں، ہر ایک جماعت دیکھیے ہر ایک جماعت نے یہ معاملہ اٹھایا. معاملے کے جل جیون مشن کے تحت اس کی جو عملانے میں امپلیمنٹیشن میں ان کے مطابق جو رہے مسائل رہے ان کا تو ہر ایک نے کہا. اور اسی وجہ سے تو ہاؤس کمیٹی بن گئی، اور ہاؤس کمیٹی میں دیکھیے ہر ایک جو پارٹی ہے اس کی نمائندگی اس میں ہے. آپ نے خود دیکھا جو بھی یہاں تشریف لائے تھے وہ مختلف جماعتوں کے ممبران تھے، تو سب ایم ایل اے آ سب ایم ایل اے بات کی. تو کیا لگتا ہے کمیٹی کیا اس میں قصور ہے؟ دیکھیے نا، میں نے کہا کہ اس وقت کیا ہوگی مناسب یہ رہے گا کہ ہم ایک کمیٹی میں ہی اپنی جو بھی ہم نے موقع پر اور ریکارڈ کے بلبوتے پر جو ریکارڈ کی ہم دیکھیں گے تو اس میں کہاں کہاں خامیاں رہی ہے، کہاں کہاں لیپسز رہے اور کہاں کیا ہو، وہ تو مجھے لگتا ہے بعد میں ہی ہوگا. ہاں یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ کہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ 5 سال کے
سے میں بھی پیر پنچال میں راحت نہیں ملی ہے، اور یہاں ملنی چاہیے تھی اس خطے میں، کیونکہ دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیملیٹس ہیں اور بالکل سرحد کے قریب ہے. سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے، لائن کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کو اور بھی بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے. لوگ اس میں ٹھہرائے جائیں گے. تو جب ہماری کمیٹی رپورٹ ہمیں دے گی تو یہ کمیٹی ہاؤس میں ہوگی، تو ہاؤس اس پر بحث تمیز جو بھی کرنا ہوگا کاروائی ہوگی، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس پر جو بھی کام کاروائی ہوگی اس کی توقع ہے وہ کاروائی کی جائے گی. تو سر جس طرح سے اس کنسٹیٹوئنسی کے آنریبل ایم ایل اے صاحب نے اسمبلی کے اندر آواز رکھی، آپ گراؤنڈ زیرو پہ پہنچے، آپ کو لگ رہا ہے حقیقت میں کہ وہ جنگن آواز؟ ارے ہاں، دیکھیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ پہلی نظر میں سرکار کو، اسمبلی میں اسپیکر صاحب کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے کہیں پر جو بھی ابھارے گئے مسئلے، تو پھر کمیٹی نہیں بنتی. کمیٹی بن گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اعتراف ہے کہ نہیں یہ معاملہ ہے. اور اس کے بعد جب کمیٹی یہاں آئے، ہم نے ملازمت کیا کہ ہم اسپاٹ وزٹ کریں، تو اس کا اور بھی آپ کو یہ، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ تقویت آپ کو ملتی ہے اس بھروسے کی کہ نہیں، ہم بھی باخبر ہے کہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے. بہت شکریہ.